نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین آج دے درس تصوف دا موضوع نفس ہے۔ تو قرآن حکیم دی سورہ حشر دی نامی ہے پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو انہوں سنن دا شرف حاصل ہویا۔ ان دے وچ اللہ سونے فرمایا کہ جنہوں دے نفس دی لالچ چوں بچا لیا گیا تو ہی لوگ فلاح پاؤن والے نے۔ ان دے وچ تین گلاں تعلیم ایک تے ہے کہ اللہ سونا ہی نفس دی لالچ چوں بچائے تے انسان بچ سکدا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ لالچ ہی انسان نو ہر فلاح تو محروم رکھ دی ہے۔ تیسرا ہے کہ ہر فلاح کامیابی انسان نو تائیں نصیب ہونی اگر انسان نفس دی لالچ چوں نکلے گا تے لالچ اللہ سونے دی مدد تو بغیر توفیق تو بغیر فضل تو بغیر نکل نہیں سکتا۔ اس واسطے چاہیے کہ رب سونے نے منائے بندہ، رب سونے راضی کرے، رب سونا راضی ہوئے گا کہ انسان ایمان لے آوے دلوں اور پھر قرآن و سنت تے پورا عمل کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قلبی اتباع کرے تے پھر اللہ رب العزت دی محبت جڑی کمال نو پہنچے گی اور انسان دا اندر صاف ہوئے گا، تیری روح اس خاکی عنصری وجود چوں نکل کے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ پہنچے گی اور حضوری خدا جل شانہ وچ پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے گی جس مقصد واسطے اللہ سونے نو پیدا کیتا۔ اس واسطے حدیث پاک چ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے رہے کہ مومن اس وقت تک چین نہیں ملتا جب تک اللہ سونے نہ ملاقات نہ کر لوے۔ جس وقت سانو چاہیے اپنے دل کا آئینہ صاف کریے تاکہ دے اتنے اللہ پاک دے فالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برسن اور اسے دل وچ اللہ سونے دا دیدار نصیب ہوئے، کیونکہ انسانی دل جڑا ہے جلوہ گاہ ہے اللہ سونے دے۔ حضور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ تائیں فرمایا سی کہ تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چاہتی ہوں۔ حدیث پاک چاہ کہ جنہیں اپنے نفس نو پہچانا تحقیق انہیں اپنے رب نو پہچانا۔ جب تک انسان نفس جڑا نفس امارہ انسان دے اندر بہت بڑا شیطان فرعون یزید ہے اور اللہ بندے درمیان سب تو بڑی رکاوٹ ماسو اللہ وچ نفس امارہ ہے۔ جب تک انسان اپنے نفس چوں نکل سکتا دنیا دی قید تو آزاد نہیں ہو سکتا، ماسو اللہ چوں نکل نہیں سکتا اور دید مولا دی نعمت حاصل نہیں کر سکتا۔ اس واسطے سانو چاہیے کہ نفس امارہ نو مطمئنہ بنائیے اور ان مزکی کریے، فنا کریے، کیونکہ دی فنا نالی فنا قلب حاصل ہوئے گے اور دل جڑا ذات مولا ہمیشہ لے ڈب کے نماز عشق نہیں تلے گا۔ یہی ذکر کثیر ہے، ذکر نہ ہی یہ دا کہ ذاکر مذکور دا دیدار حاصل کرے، لیکن نفس امارہ دی ہر خواہش نو ذبح کرنا ضروری ہے اللہ دی تلوار میں کہ انسان دی زندگی بلا خواہش ہو جائے، یہ ہر عمل مرضی مولا دے مطابق ہو جائے، یعنی قرآن و سنت دے مطابق ہو جائے۔ اس واسطے سانو چاہیے صحیح العقیدہ سچے شاکان مولا علوم نبوت وارث علماء مشائخ دی صحبت بیٹھی ہے، کیونکہ لوگ مردہ نفس ہے، زندہ دل ہے
اور ہر ویلے نگاہ مولا چا انہاں تے انوارات تے تجلیات دی بارش ہوندی رہندی ہے انہاں کو انہاں دی صحبت دے وچ نوری انعکاسی فیض حاصل کریے قرآن و سنت فقہ دا علم حاصل کریے دی روح دے مطابق تے عمل کریے اپنے پیر و مرشد کو نوری جاگ حاصل کریے الف اللہ چمبے دی بوٹی والی اپنے اندر بوٹی لوائیے یعنی توحیدی محمدی نور نسبت دی نعمت اپنے دل چ القاء کروائیے انہوں ایکسیپٹ کریے انسٹال کر لیے تاکہ دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے اور انسان راہ مولا دا مسافر بن جائے اس نفس نو پہچاننا بہت ہی ضروری ہے جب تک انہیں پہچانے گا نہیں چھڑے گا نہیں جب تک دنیا نہیں پہچانتا دنیا نہیں چھڑتا ماسوا نہیں پہچانتا نہیں چھڑ سکتا جب تک تمام ماسوا اللہ نہیں چھڑے گا کدے بھی دید مولا دی نعمت انہوں حاصل نہیں ہو سکتے حضرت غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ فتح الغیب دے اندر لکھ دینے کہ اللہ سونے تو سوا ہر چیز جڑی ہے غیر خدا آیا اور ہر غیر خدا دی خواہش جڑی ہے یہ شرک کہلائے گی یہ تو پرہیز کرو اپنے نفس دی برائیاں تو ڈردے رہو تلاش حق دے وچ لگے رہو غفلت نو شعار نہ بناؤ اور اسے فتح الغیب دے اندر لکھیا ہے کہ تہاڈا نفس بھی اللہ سونے دی مخلوق اور ملکیت ہے لیکن خواہشاں لذتاں شہوتاں اور اسباب تکبر دی وجہ نال اللہ سونے دا دشمن اور مخالف ہے اس لئی جب تک تسی اللہ سونے دی اطاعت واسطے نفس دی مخالفت کرو گے تو گویا اللہ سونے لئی نفس دے دشمن ہو جاؤ گے جس طرح اللہ سونے نے حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ داؤد میں تہاڈا چارہ ساز ہوں میں تہاڈا چارہ ساز ہاں تے تسی اپنے چارہ ساز دے نال تعلق جڑا محکم کر لو اور یہ اسی صورت دے وچ ہوئے گا جدوں نفس دے نال عداوت نو شعار بناؤ گے اور اسی فتح الغیب کی لکھیا غوث پاک لکھ دے نے کہ عبادت دی تکمیل یہ ہے کہ خواہشات نفسانی دی مخالفت کیتی جاوے اللہ سونے نے فرمایا کہ نفس امارہ دی پیروی نہ کرو کہ خدا دی راہ تو تانوں نہیں خدا دی راہ تے نہیں چلن دے گا تے حضرت داؤد علیہ السلام نو بھی یہ فرمایا کہ نفسانی خواہشات تو زیادہ رائے راست تو پڑکاؤن والی کوئی چیز نہیں پھر اسے فتوح الغیب جو غوث پاک لکھ دینے کہ جنہاں گلاں تو قرآن و سنت جنہاں گلاں نو قرآن و سنت نے مباح قرار دیتا مثلا کھانا پینا پہننا نکاح کرنا وغیرہ تینوں تو بھی احتراز کرو کیونکہ حقیقت نے بھی نفس دیاں خواہشاں نے اور تانوں نفس اور اودیاں خواہشاں دی مخالفت کرنی چاہیے یہ خواہشات نفسانی ہی یعنی اس راج سب تو بڑا فساد ہے حضور غوث پاک دی یہ تمام تعلیمات نوری تعلیمات آپ زر نہ لکھن والی ہے جہاں مختصر خلاصہ یہی ہے کہ ہر شے اللہ تو علاوہ غیر خدا ہے اس پوری کائنات دے اندر صرف اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو علاوہ سب نہ تعلق توڑ لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع وچ فنا ہو جاؤ کیونکہ بغیر آپ دی اتباع دے مولا دی نعمت نہیں ملدی نہ ہی کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جان دا شرف ملدا نہ ہی حضوری خدا جان دا شرف میسر ہوندا اس واسطے ہر چیز تو اللہ تو علاوہ ہر چیز تو پرہیز کرو اور اپنی ہر خواہش نو لا دی تلوار نہ ذبح کر دے لا الہ دی نفی الا اللہ دا اس بات حاصل کرو اس بات یہ ہے کہ قلباً ذات مولا ہمیشہ لئی ڈب جائے اور یہی ذکر کثیر ہے کیونکہ ذکر دا مقصد ہی مذکور نہ ملاقات ہے
خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، کرسی، شغل خلق، جھوٹ، حرام، ریا، نفاق، نشہ، جوا، دیوسی پروگرام، غصے، نفرت، انتقام، بدعات، رخصتاں، تعویلاں، اور اللہ سبحانہ دی ہر نافرمانی جو نکل جا، اپنا ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق کرو، اور نفس و شیطان و دنیا میں اپنا دشمن سمجھو، تے اللہ سونے تو بہتر بڑا کوئی دوست نہیں، تو بغیر رب سونے دی توفیق، مدد اور فضل دے انسان کدے بھی رب سونے دی دید حاصل نہیں کر سکتا۔ قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرو، بلکہ جنی شے مباح ہے انہوں تو بھی پرہیز کرو، احتیاط کرو جتوں تک ہو سکے، لیکن جو باہر تقدیر دا لکھا تو پورا ہونا ہے، تے رب سونے تقدیر تے راضی ہو جاؤ، کدے بھی تقدیر نہ لڑن دی کوشش نہ کرو، ہر لمحہ راہ مولا دے مسافر بنے رہو، تلاش مولا چ لگے رہو۔ حدیث قدسی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے نے کہ میں نہ آسماناں دے وچ سما سکنا نہ زمیناں وچ، لیکن بندہ مومن دے دل وچ میں سما جانا۔ حضرت امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں اللہ سونے دا دیدار خواب چ 99 باری کیتا ہے، تے حضرت امام انبر رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ میں اللہ سونے دا دیدار کیتا، رب دی بارگاہ چ حاضری دا شرف ملیا، تے میں اللہ سونے نے پوچھیا کہ رب سونے تیری بارگاہ تک رسائی دا کی ذریعہ ہے؟ رب سونے فرمایا قرآن حکیم۔ حضرت وحید بسامی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ میں نے اللہ سونے دی بارگاہ چ حاضری دا شرف ملیا، تے میں اللہ سونے نے پوچھیا کہ اللہ سونے تینوں کداں مل سکدا بندہ، تیرے تائیں کداں پہنچ سکدا ہے؟ رب سونے فرمایا کہ بائی یزید نفس نو چھڈیا اور چلے آ۔ حضرت علی امیر المومن سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماندے نے کہ میں اس وقت تک اللہ سونے دی عبادت نہیں کرتا جب تک میں اللہ سونے دیکھ نہ لواں۔ تے یہ نعمت انسان نوں تاں ہی ملنی ہے اگر انسان ماسوا اللہ جو نکل گیا، کل بھی ذکر و حضور نہ لے ودے گا، لیکن یہ نعمت تاں ترقی کر رہی ہیں اگر سچے علماء و مشائخ دی صحبت نصیب ہوئے گی، زندہ دل علماء و مشائخ، مردہ نفس۔ اس واسطے انسان نے چاہیے اپنے پیر و مرشد کی زیر نگرانی مصنون ریاضت و مجاہدات اور مراقبات کرے، تاکہ انہوں دید مولا دی نعمت نصیب ہوئے، کیونکہ اللہ سونے نے انسان نے اسی واسطے پیدا کیتا۔ خود قرآن کریم جی رب سونے دسیا کہ میں جنہ انسانوں نے اپنے عرفان واسطے پیدا کیتا، تے پہچان دا کمال ہے دید مولا۔ تے انسان نے چاہیے کہ قرآن سنت ضروری کے مطابق عمل کرے، کل بھی ذکر حضور کرنے ہیں، قرب الہی دے مراتب طے کرنے ہیں، نور ظلمت دے 70,000 پردے طے کرنے ہیں، اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے، ہی یہ فطرت ہے، ہی یہ منزل ہے۔ قرآن حکیم جی رب سونے فرمایا الی ربک منتہا ہے، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ رب سونے قرآن حکیم جی دسیا کہ جڑے اتنے انے ہیں وہ آخرت وچ بھی انے ہون گے، کہ جنہوں نے دیدار مولا دی نعمت اس دنیا میں نہیں ملی وہ اگلے جہان میں ملنے۔ سورہ انکبوت بھی رب سونے فرمایا کہ جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا رکھ دے رہے تے اللہ سونا انہوں نے اپنا دیدار ضرور کرائے گا۔ انسان کو چاہیے کہ دن رات اللہ سونے دی دیدار وچ لگا رہے، کوشش لگا رہے۔
اپنے ہر خلقی حصہ حرکت نو، ارادے اختیار نو، آرزو مراد تمنا مرضی نو سنے مولا تے قربان کر دے، توکل قناعت اور خرد سپردگی دی بادشاہت حاصل کرے، اپنی زندگی بلا خواہش کر دے، اپنا ہر عمل قرآن سنت کے مطابق کر دے، اللہ سونے دے حضور مردہ بن کے حاضر رہے تاکہ یہ اندر افعال الہی جاری ہو جا، سر تو لے کے پیروں تک تقدیر مولا، مرضی مولا، ارادہ الہی، فعل الہی بن جا، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت اور مائیت اور حضور چ گزارے، اور قلباً ذات مولا چ ڈبا رہے ہمیشہ لے۔ تو ماں سوالو تو ایدہ منہ موڑے کہ کوشش بھی کرے تیروں ماں سوال دا خیال بھی نہ ہوئے، یعنی فنا و نیستی دا خود سپردگی دا کمال حاصل کرے۔ جس طرح انسان اپنے جسم نو غذا دندا ہے، ادھر روح نو بھی غذا دے، روح دی غذا ہے نور، دوام قلبی ہے، نور دوام قلبی حضور، نور عمل قرآن و سنت، نور عشق الہی، نور عرفان الہی، نور قرب الہی، نور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نور خدمت خلق، نور ایمان۔ جدوں یہ نوار ہے یہ ہر لہر دے اندر رچ بس جاندے ہیں تے ہر ظلمت اندروں نکل جاندی ہے، جل جاندی ہے، اور یہ اندر نورانی ہو جاتا ہے، یہ روح اس خاکی انصری وجود چ نکل کے اللہ سونے طرف محو پرواز ہو جاندی ہے، اپنی منزل تر رواں دواں ہو جاندی ہے۔ اقبال تائیں کیا سکا کہ پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے، عجب نہیں ہے خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ قرآن کریم جی رب نے اس بات سے فرمایا الی ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ کنے خوش قسمت ہو انسان جنہاں دے اندر اللہ پاک دے دید دی تڑپ اور پیاس ہے، اور کتنے بد نصیب ہے وہ لوگ کہ جنہاں اندر اللہ پاک دے دید و طلب دی پیاس ہی ختم ہو گئی، مر گئی ہے، مری صرف شغل خلق دی وجہ نال ہے کہ جنہاں لوگوں نے مخلوق نو سب کو سمجھ لیا اور اپنے خالق و مالک تو منہ موڑ لیا، دنیا تر راغب ہو گئے، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ ازلی بدبخت روحاں نے جب تک انسان انہاں تو الگ نہیں ہوندا کدے بھی راہ مولا دا مسافر نہیں بن سکدا۔ انسان نو چاہیے وہ جڑیاں ازلی سعید الفطرت روحاں نے جڑیاں قلباً ذات مولا چ ڈبا رہندیاں نے، تلاش مولا چ لگیاں رہندیاں نے، راہ مولا دیاں مسافر نے، انہاں لوکاں کو تربیت حاصل کرے تاکہ انسان بھی راہ مولا دا مسافر بن سکے، پھر کل ہی ہمیشہ لے سب تو منہ موڑ لے سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع چ فنا ہو کے اللہ رب العزت اور محو سفر رہے۔ آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ ماسوا اللہ تو قلباً نکل جائیے، نفس سے فتح پائیے، انہوں مزکی کریے، مطمئنہ کریے، فنا کریے کہ تاکہ سانو دید مولا دی نعمت نصیب ہو جائے جس مقصد واسطے اللہ سونے سانو پیدا کیتا ہے۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشہ معاف فرما، توبۃ النصوحی نعمت عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما، قرہ عرض اسلام غلبہ عطا فرما، اسلام و انسانیت دشمن قوتاں دینوں ایمان فروش منافقاں مردہ دل تجالیاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول تو نا واقفہ بے خبراں اور ساڈے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے،
اللہ ربی وارث اللہ بس تے باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ.